آج 8 شوال بدھ کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ کر لو۔ اللہ والو، آج کا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایسا زبردست، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کے گھر میں لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے لے کر آ جائیں گے۔ گھر کے چاروں کونوں سے رزق کی، پیسوں کی برسات ہو جائے گی۔ آج ماہ شوال کا وہ ایسا زبردست مبارک عمل، پاورفل عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو گھر کا اگر بچہ پڑھ لے گا تو وہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، فقیری کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غموں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، مقدموں سے، صدموں سے آپ کی جان چھوٹی رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسی زندگی ہو جس زندگی میں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج کا یہ 8 شوال بدھ کے دن کا یہ وظیفہ کر لو۔ اللہ والو، اگر آپ رب کریم کے معجزات کو، کمالات کو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے گھر کے آنگن میں اتریں اور آپ کی مدد کر کے چلے جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ اچانک بیٹھے بٹھائے ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا کاروبار اچانک چمک اٹھے، ہماری من پسند تقدیر اور نصیب لکھ دیا جائے، وہ کام جو کئی سالوں سے نہ ہو سکے آج ایک وظیفہ پڑھتے ہی ہو جائیں، تو آج 8 شوال بدھ والے دن یہ خاص الخاص وظیفہ ہے، یہ آپ لوگ کر لیں۔ اگر ساری زندگی وظیفے کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ساری زندگی عمل کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا عمل ہے، چند لمحوں کا عمل ہے، بس یہ بتائے گئے طریقوں پر کر لے۔ انشاءاللہ آج 8 شوال بدھ والے دن جس نے بھی یہ عمل کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اسے سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دروشی پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ اپنی اولاد کے لیے پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ اپنا فرمان شوہر کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ کاروبار کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ اپنے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ اپنی من پسند تقدیر اور نصیب لکھوانے کے لیے پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کی نیت ہے، حاجت ہے، اس کو لے کر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے، آج اگر اپنی 11 حاجات لے کر بیٹھیں گے، رب کریم کی ذات آپ کی 11 حاجات پوری کر دے گا۔ 11 مشکلات سے نجات کی نیت لے کر بیٹھیں گے، رب کی ذات آپ کو 11 مشکلات سے نجات دے دے گا۔ 11 بیماریوں سے نجات کے لیے لے کر بیٹھیں گے، رب کی ذات آپ کو آپ کی 11 بیماریوں سے نجات دے دے گا۔ بس یہ وظیفہ بالکل توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بتائے گئے طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم کی ذات نے چاہا تو آپ کے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ جیسے ہی آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ پڑھ لیا، ساتھ ہی اس کے دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر یہ وہ سورت ہے جو رزق اور دولت کی صورت ہے۔ سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جس کو رب کریم نے اس وقت نازل کیا جب تمام لوگوں نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا، انہیں ان کی اولاد نہ نرینہ اولاد نہ ہونے کے طعنے سے پریشان کر دیا۔ تب رب کی ذات نے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی آپ کو ہم نے اتنا دیا ہے، اتنا دیں گے کہ آپ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ تو سورۃ الکوثر کیسے پڑھنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ بس آج کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ مختصر سا وظیفہ ہے، اگر آپ کے اس مختصر سے وظیفے پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے تو اور کیا چاہیے میرے بھائیو۔ اگر سورۃ الکوثر کا وظیفہ اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے ساتھ اپنے غیبی فرشتوں کو لگا دے، جو رزق کو اور دولت کو آپ کے پاس مقناطیس کی طرح کھینچ کر لے آئے تو اور کیا چاہیے۔ اس لیے اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں ہر ایک کو آج 8 شوال بدھ والے دن پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ عمل ضرور کر لو۔ جیسے ہی وظیفہ مکمل ہو آپ نے پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے اب رب کے سامنے ہاتھ بلند کرنے ہیں، رب کی ذات سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ آج تھوڑا نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا ہے۔ جتنا مانگنا چلے جاؤ گے رب کریم کی ذات اتنا عطا کرتے چلی جائے گی۔ رب کریم کی ذات میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔